الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے دل دئی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات
زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و توفیق سے آج کے درس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر کلام کرنے اور سماعت کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ موضوع ہے کیا مفسدین و مصلحین برابر ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے سلیکٹ کردہ موضوع پر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو سماعت حق کے بعد اللہ تعالی اس پر عمل کی ہمتیں عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو شب و روز اپنے خالق و مالک کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو شب و روز اپنے خالق و مالک کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ نافرمان لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جس طرح انعام یافتہ لوگوں کو عظمتیں رفعتیں عطا کرے گا اسی طرح ہمیں بھی مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف نظر کریں تو یہ سیم عقیدہ یہود کا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ظاہری دور مبارک کی طرف نظر کریں تو یہود مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے روز جس طرح مسلمانوں کو انعام و اکرام ملے گا اسی طرح ہمیں بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں مسلمان اگر دن سے مستفید ہوتے ہیں تو ہم بھی دن سے مستفید ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر رات سے تسکین حاصل کرتے ہیں تو ہم بھی رات سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان کو اگر مختلف موسم نصیب ہے تو ہمیں بھی مختلف موسم نصیب ہیں۔ مسلمانوں کو اگر مختلف فواکہ و ثمرات نصیب ہیں تو ہمیں بھی مختلف قسم کے فواکہ و ثمرات نصیب ہیں۔ گویا کہ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساری نعمتیں مل رہی ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔
جو اللہ مسلمانوں کو عطا کرے گا وہ ہمیں بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زعم باطل کا رد قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ مبارکہ کو نازل کر کے فرما دیا اور یہ واضح کر دیا، فرمایا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ دنیا میں تو رب ذوالجلال اپنی شان غفوریت و رحیمیت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے تحت تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن کامیابی اسے نصیب ہوگی جس نے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزاری ہو۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے 23واں پارہ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے زعم کے جواب میں، جو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم اللہ کو ناپسند ہوتے تو اللہ ہمیں دھوپ سے فائدہ نہ لینے دیتا، اگر ہم اللہ کو ناپسند ہوتے تو اللہ ہمیں بارش سے فائدہ نہ لینے دیتا، اگر ہم اللہ کو ناپسند ہوتے تو اللہ ہمیں بہار و خزاں کی یہ جو بہاریں ہیں نہ لوٹنے دیتا، اگر ہم اللہ کو ناپسند ہوتے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے فواکہ و ثمرات ہمیں عطا نہ کرتا، اور اگر دنیا میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں ملیں گی۔ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ آخرت بھی ان کے لیے انعام کی باعث ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے 23واں پارہ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 مصطفیٰ کے اوپر نازل فرما دی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، غور کریں، اللہ فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، فرمایا کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین کے اوپر فساد کیا ہے؟ یا ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے مفسدین کی طرح ہے؟ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا پرہیزگار جھگڑالو لوگوں کی طرح ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کچھ وہ ہیں جو زمین پہ فساد کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین پر اللہ کے محبوبوں کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی شب و روز زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی صحیح کام نہیں کرنا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی ہوئی ہے، اور وہ شب و روز اپنے اعمال کی اصلاح میں گزار رہے ہیں۔ کبھی وہ نماز کے اندر ہیں، کبھی وہ روزے کے اندر ہیں، کبھی وہ طہارت کے اندر ہیں، کبھی وہ اللہ رب العزت سے خوف کر رہے ہیں، کبھی وہ راتوں کو مکمل طور پہ جاگ کے گزار رہے ہیں اور اپنے رب کے دربار میں تسبیحاں الاپ رہے ہیں۔ وہ کبھی سجدے کے اندر ہیں، کبھی وہ رکوع کے اندر ہیں، کبھی وہ تشہد کے اندر ہے، کبھی وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اب تم بھی تو غور کرو، ایک وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد لوگوں میں فتنے ڈالنا ہے، ایک وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کی زندگیاں خراب کرنا ہے، ایک وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد اپنے اعمال برباد کرنا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کے اپنے رب کی یاد میں گزار رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ آپس میں برابر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا نیک اعمال کرنے والے ان کی طرح ہیں جو فساد کرنے والے ہیں؟ کیا پرہیزگاری اختیار کرنے والے ان کی طرح ہے جو دنیا کے اوپر فتنہ برپا کرنے والے ہیں؟ تو لہذا یہ بات یاد رکھو کہ فتنہ پرور جو ہوتے ہیں وہ پرہیزگاروں جیسے
نہیں ہوتے۔ فتنہ پرور صرف اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں، چونکہ اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، صرف وہ دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پرہیزگار وہ ہیں جن کو رب دنیا میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو انوار و تجلیات عطا فرمائے گا۔ لہذا پتہ چلا ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے والے اور ایمان نہ لانے والے اور اعمال بد کرنے والے ایک برابر نہیں ہیں۔ پرہیزگاری اختیار کرنے والے اور فساد کرنے والے ایک برابر نہیں ہے، بلکہ کامیابی اگر اس دنیا کی ہو، کامیابی قبر کی ہو، کامیابی حشر کی ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو رب نے پرہیزگاری عطا فرما دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں ایک فرمان آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، مسند ابی یعلا سے، صفحہ نمبر 324 ہے، پہلی جلد میں۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابی سعید الخدری کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ناز لگا ہوا تھا، حضور کا دربار ناز لگا ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے پتہ کیا کہا، قالا جا رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقالا اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب مجھے کوئی وصیت فرمائیں، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ اچھا، حضور کا وصیت کرنا یا حضور کا نصیحت کرنا، یعنی حضور کا کوئی وصیت کرنا یا حضور کا نصیحت کرنا، یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس لیے حضور علیہ السلام کے دربار میں یہ عرض کرتے تھے تاکہ دنیا کی بھی برکتیں ملیں، آخرت کی بھی برکتیں ملیں۔ اب وہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے حضور کے دربار میں آتے تھے، اور آج وہ کتنے بدبخت ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین سے تسکین نہیں لیتے، بلکہ تسکین لینے کے لیے یوٹیوب کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تسکین لینے کے لیے وہ سوشل میڈیا کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تسکین لینے کے لیے گوگل کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، تسکین یہ انگریزوں کی تخلیقات کے اندر نہیں ہے، تسکین اللہ نے یا اپنی کتاب میں رکھی ہے یا مصطفیٰ کے فرامین میں رکھی ہوئی ہے۔ کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، صحابی رسول آتے ہیں، قال اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ اب جب انہوں نے کہا نا مجھے کوئی وصیت کرے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ فرمایا وعلیک بذکر اللہ فانہ نور لک۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے وصیت یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذکر کو کبھی ترک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ علیکا بذکر اللہ، آپ پہ اللہ کا ذکر کرنا میری طرف سے وصیت ہے، میری طرف سے نصیحت ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ خیر عطا کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں برکات عطا کرے، تو تمہارے اوپر کیا لازم ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وعلیک بذکر اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا ذکر کرنا لازم ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور رکھو۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ذکر چھوڑ کے لوگ طریقی میں ہے، اور جو ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ، فرمایا اگر تو اللہ کے ذکر کو لازم تھام لے گا تو رب ذوالجلال تجھے ذکر کی وجہ سے نور عطا فرما دے گا۔ ذکر کی وجہ سے کیا عطا فرمائے گا؟ اور طریقی میں انسان کو کچھ نظر آتا ہے اور چاشنی میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب انسان کا دل طریق ہوتا ہے، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے،
اور جب دل چمکدار ہو جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھر میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سکون لوگ کوئی جو ہے وہ مال میں تلاش کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سکون دنیا کے گھر بار میں تلاش کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سکون یاروں کے اندر تلاش کر رہے ہیں، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور دنیا کی مجالس میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو سکون ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اگر ہم نبی کا فرمان پڑھے تب بھی یہی بات سامنے آتی ہے، اگر اللہ کا قرآن پڑھے تب بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قلبی سکون نصیب ہو تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر لو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکال لو، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو دلی طور پہ تسکین عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے؟ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، سرکار نے فرمایا آپ پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ، فرمایا وہ آپ کے لیے نور ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے پتہ کیا فرمائی؟ فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، فرمایا حکمت اختیار کرنا، کیونکہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ یعنی مومن سے اگر حکمت گم ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بالکل خالی ہو گیا۔ حکمت کو تلاش کرے، حکمت کو لازم پکڑے۔ حکمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور حکمت جو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں حکمت پتہ نہیں اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی نبض دیکھنی آ جائے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ عام عرف میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبض دیکھنے کا نام حکمت ہے، میڈیسن تجویز کرنے کا نام حکمت ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ جب بولنا ہو تو بولنے سے پہلے پتہ ہو میں نے بولنا کیا ہے، اور پھر جو بولوں گا اس کے اوپر حدود و قیود کیا لاحق ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کرنا ہو تو کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ اس کام کا جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا میرے لیے فائدہ کیا ہے اور میرے لیے نقصان کیا ہے۔ اگر کسی کے سامنے جانا ہے تو کس انداز میں جانا ہے، اگر اللہ کے گھروں میں آنا ہے تو کس انداز میں آنا ہے، اگر دنیا کی مجالس میں جانا ہے تو کس کیفیت سے جانا ہے، اگر کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، اگر کسی چھوٹے سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے۔ گویا کہ جو اپنی زندگی کا ایک ایک عمل شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے، گویا سمجھ لے کہ اللہ نے اسے حکمت عطا فرما دی ہے۔ حکمت نبض شناسی کا نام ہے یہ عرفی طور پر۔ حقیقی طور پر حکمت کیا ہے؟ اپنے اقوال کے اوپر پہرا لگانا، اپنے اعمال کے اوپر پہرا لگانا، اپنی سماعت پر پہرا لگانا، اپنی نطاقت پر پہرا لگانا، اپنی بصارت پر پہرا لگانا، کہ جب آنکھ غلط راستے کی طرف اٹھے تو بندے کے اوپر پہرا لگا ہوا ہو، نا یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر کان غلط سننے لگے تو پہرا لگا ہوا ہو، یہ تیرے لیے سننا مناسب نہیں ہے، عذاب کا باعث بنے گا۔ اگر زبان کوئی غلط یعنی جملہ بولنے لگے تو بندے پہ پہرا لگا ہوا ہو کہ یہ جملہ تیرے لیے درست نہیں ہے، یہ چیز تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ایک عمل جو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ اور حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ یعنی شیطان انسان سے حکمت چھینتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان سے حکمت چھینتا ہے، اور جب حکمت انسان سے نکل جاتی ہے پھر اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ جب حکمت نکل جاتی ہے پھر اس کو صحیح و غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ جب حکمت نکل جاتی ہے تو پھر اس کو صحیح اور غلط بولنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو زبان پہ آتا ہے بولتا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو حکمت عطا کرتا ہے تو وہ اپنے ایک ایک قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے کہ کہیں یہ قدم میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا، کہیں یہ میری زبان سے نکلا ہوا جملہ میرے لیے اور دنیا والوں کے لیے خرابی کا باعث تو نہیں بن رہا، کہیں میری اٹھی ہوئی آنکھ جو ہے یہ کسی کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن رہی، کہیں یہ میرا قدم جو ہے یہ میرے لیے اور لوگوں کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس کے اعمال میں کامل اصلاح عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز کیا وصیت فرمائی؟ تیسری چیز حضور نے پتہ کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا علیک بتقوی اللہ،
آپ پہ پرہیزگاری ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جب انہوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، تو پہلی وصیت کیا کی؟ اللہ کا ذکر کرنا، یہ تمہارے لیے نور ہے۔ دوسری وصیت کیا کی؟ حکمت کو اپنائے رکھنا، یہ حکمت نہ گمانا۔ جب حکمت گم ہو گئی تو سمجھو ہر چیز گم ہو گئی، اور جب حکمت آ گئی تو سمجھو کہ ہر چیز مل گئی۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام نے تیسرا جملہ بولا تو پتہ کیا بولا؟ فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ فرمایا آپ پہ پرہیزگاری لازم ہے، جس کو اللہ پرہیزگار بنا دیتا ہے اللہ اس انسان میں ہر بلائی کو جمع فرما دیتا ہے۔ ہر بلائی کا جمع ہے، ہر بلائی تقوی کے اندر پوشیدہ ہے۔ گویا اگر اچھا بننا چاہتے ہو، ہر خیر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب میں حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میں ان کا جملہ آپ کے سامنے کوٹ کروں تو میں حق بجانب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ تھا کہ جتنی دیر تک کوئی چیز قرآن و سنہ کے مطابق مکمل طور پہ واضح نہ ہو جاتی، اتنی دیر تک وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی چیز کی کامل جتنی دیر تک وضاحت نہ ہو جاتی کہ یہ چیز قرآن کے بھی مطابق ہے اور یہ چیز نبی علیہ السلام کے فرامین کے بھی مطابق ہے، اتنی دیر تک اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ جب چیز کی وضاحت ہو جاتی کہ یہ قرآن کے بھی مطابق ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مطابق ہے، پھر وہ کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیز انسان میں کب آتی ہے؟ جب انسان میں پرہیزگاری آتی ہے، اور پرہیزگاری کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف نظر کریں تو پرہیزگاری ہر بلائی کی جڑ ہے۔ گویا اگر کوئی چاہتا ہے مجھے ہر خیر نصیب ہو تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا کرے تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری زندگی خیر پر گزرے تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری اولاد فرما بردار ہو تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے خیر والی بنا دے تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ کیونکہ بندہ جب اعمال کے اعتبار سے مفسد ہوتا ہے تو اعلیٰ چیزیں بھی اس کے لیے ردی ہو جاتی ہے، اور جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کو بھی اس کے لیے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی فرما دیتا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ پرہیزگاری ہر بلائی کی ابتدا ہے، ہر خیر کے حصول کا ذریعہ ہے، ہر نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر پرہیزگاری چاہتے ہو تو پھر گویا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ پرہیزگاری آ گئی تو کامیابی نصیب ہوگی، پرہیزگاری آ گئی تو عزت میں برکت ہوگی، پرہیزگاری آ گئی اولاد فرما بردار ہوگی، پرہیزگاری آ گئی نفسا نفسی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، پرہیزگاری آ گئی سکون مل جائے گا، پرہیزگاری آ گئی گھر کے اندر خیر ہو جائے گی، پرہیزگاری آ گئی تھوڑے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہر خیر کے حصول کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، بلکہ قرآن پڑھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا خبردار یہ بات خوب جان لو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں عزت والا وہ ہے جس کو رب ذوالجلال دنیا میں زیادہ متقی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اگر عزت کا حصول چاہتے ہو تو پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب پرہیزگار ہونا کیسے ہے؟ یہ بات بھی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ نے سمجھائی ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا سیدہ کائنات کے شوہر، سمجھ گئے نا، حسنین کے بابا، مصطفیٰ کے پیارے دماد بھی اور بھائی بھی، حضور کی محبت جن کے ساتھ اس انداز میں تھی کہ جن کا ہاتھ پکڑ کے میرے مصطفیٰ نے یہ کہا تھا علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی ہوں، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا پرہیزگار ہو جاؤ، کسی نے کہا نا پیارے علی
آپ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو قرآن کا فہم عطا کیا ہے، قرآن کی سمجھ عطا کی ہے، تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہم پرہیزگار کیسے بنیں، پرہیزگاری ہمیں کیسے ملے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کو تم اپنا لو، رب ذوالجلال تمہیں پرہیزگار بنا دے گا۔ کتنی چیزوں کو اپنا لو؟ افسوس ہے آج یہ سبق نہیں دیا جاتا، وقت ضائع کیا جاتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آج لوگوں کو سبق نہیں دیا جاتا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تھوڑی سی غور کرو، یہ مٹی بڑی اعلیٰ ہے، یہ لوگ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم صرف لچھے دار تقریریں سنا رہے ہیں، ہم صرف شعر و شاعری سنا رہے ہیں، ہم صرف وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ مکمل 1.5 سے 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں حضرت صاحب، لیکن نہ کوئی قرآن کی ایک آیت سمجھاتے ہیں، نہ نبی کا ایک فرمان سمجھاتے ہیں، جیسے لوگ آتے ہیں ویسے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا انقلاب کیسے آئے گا؟ اگر چاہتے ہو انقلاب آئے تو لوگوں کو قرآن و حدیث سکھایا کرو۔ کیا سکھایا کرو؟ قرآن و حدیث سکھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا نا پیارے علی یہ بتائیں کہ تقوی ہر بلائی کی اصل ہے، لیکن تقوی اصل کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا 4 چیزوں کے حصول سے انسان کو اللہ متقی بنا دیتا ہے، یعنی 4 چیزیں تم حاصل کر لو اللہ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا۔ پوچھا جی وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز پتہ ہے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا الخوف من الجلیل، انسان ہر وقت اپنے مالک سے ڈرے۔ ہاں پہلی چیز پرہیزگار بننے کے لیے کیا ہے؟ اپنے خالق سے، ہاں الخوف من الجلیل، اپنے مالک سے، اس جلال والے رب سے ہر وقت بندہ ڈرے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے تو خوف کرے کہ کہیں میرے لیے یہ نقصان کا باعث نہ ہو، کہیں میرا مالک اس کے اوپر ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا جب انسان کو ہر لمحہ خوف آ جاتا ہے اللہ کا، تو گویا اللہ نے اسے پرہیزگاری کی ایک علامت عطا فرما دی، پرہیزگاری کی ایک سیڑھی مل گئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا العمل بالتنزیل، دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ قرآن کے مطابق عمل کرے۔ کیا کرے؟ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے، یعنی جو اللہ نے بندے کی رہبری کے لیے نازل کی ہیں چیزیں، وہ چیزیں لازم تھام لے، قرآن کو بھی مانے اور مصطفیٰ کے فرامین کو بھی مانے۔ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی مصطفیٰ کے فرامین ہے۔ قرآن کو ماننا بھی مؤمن کے لیے لازم ہے، مصطفیٰ کے فرامین کو ماننا بھی مؤمن کے لیے لازم ہے۔ اور پیارے علی کہتے ہیں العمل بالتنزیلی، جب مسلمان اللہ کی نازل کردہ چیزوں پہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو رب اسے پرہیزگاری کی دوسری سیڑھی عطا فرما دیتا ہے، رب اسے پرہیزگاری کی دوسری سیڑھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ آپ فرماتے القناعت بالقلیل، القناعت بالقلیل، بندہ اللہ کی طرف سے ملنے والے تھوڑے رزق کے اوپر بھی خوش رہے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، راضی رہے۔ رب جتنا دے رہا ہے خوش ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ وہ بھی تو ہوں گے جن کو اتنا بھی میسر نہیں ہے، اب میرے بھائی تھوڑے کے اوپر راضی ہونا، حضرت علی کہتے ہیں یہ بھی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ پتہ کیا فرمایا؟ الاستعداد لیوم الرحیل، اور بندہ آخرت کے دن کی دنیا میں تیاری کرتا رہے، دنیا میں موت سے قبل بندہ تیاری کرتا رہے، قبر کے لیے موت سے قبل بندہ تیاری کرتا رہے، حشر کے لیے موت سے قبل بندہ تیاری کرتا رہے، کامیابی کے لیے۔ تو پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب انسان میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جب انسان قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جب انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور آخرت کے دن میں کھڑے ہونے کی جب بندہ تیاری کرتا رہتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں جس میں یہ 4 چیزیں آ جائیں رب ذوالجلال اسے تقوی عطا فرما دیتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ اور آج کل ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے سمیت سب کی بات کرتا ہوں، میں کسی کو اس سے مستثنا نہیں سمجھتا۔
آج ہمارے اندر کیا ہے؟ جو ملتا ہے کھاؤ، جو آتا ہے اس کو ہضم کرو، بس زیادہ کی لالچ پڑی ہوئی ہے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ حضرت امام ابن سیرین بہت بڑے معبر ہوئے ہیں، ان کے پاس 40 کنٹینر آئے تھے، یعنی کہ 40 ٹین گھی کے آئے تھے، اور ایک گھی سے مرا ہوا چوہا نکل آیا۔ جب ایک گھی کے ٹین سے مرا ہوا چوہا نکلا نا، تو آپ نے فرمایا یہ سارے ٹین جو ہے یہ زمین کے اوپر بہا دو، کسی کو بھی نہ دینا، کیونکہ یہ مشکوک ہو چکے ہیں، اور جو چیز مشکوک ہو جائے وہ اللہ والوں کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ساڈے جیسے ہوندے تھے کہندے پھر کی ہو گیا، چوہا مریا تھا، کیڑا لوکاں ویکھیا؟ ایک ٹین میں تھا نا، دوسرے تو 39 صحیح تھے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ پرہیزگاری اختیار کرو۔ بس میں بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نا ایک راستے سے گزر رہے تھے، رسالہ قشیریہ کے اندر حضرت امام ابو القاسم صفحہ نمبر 144 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے مریدین، آپ کے رفقا آپ کے ساتھ تھے، تو اچانک آپ کی قمیص کے اوپر نا کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ جب چھینٹے پڑے نا تو آپ نے ایک ندی کے اوپر رک کے اپنی قمیص کو دھویا۔ اب دیکھنا اللہ والوں کی پرہیزگاری کیسی ہوتی ہے، نیک لوگ کتنے متقی ہوتے ہیں اور کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھیں۔ آپ نے اپنی قمیص کو دھویا، جب قمیص کو دھو لیا تو ظاہری بات اب قمیص گیلی ہو گئی، جب گیلی ہو گئی تو اس کو خشک کرنا تھا، تو آپ کے جو مریدین تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ سامنے جو دیوار ہے اس دیوار کے اوپر قمیص کو لٹکا دو تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ تو حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ کہنے لگے یہ دیوار میری ملکیت میں نہیں، کسی اور کی ملکیت میں ہے، اور میں نے اسے قمیص سکھانے کے لیے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ میں نے اسے اجازت طلب، میں کس طرح اس کی دیوار کو استعمال کروں؟ تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا حضرت یہ درخت کے اوپر ڈال لیں، یعنی کہ جب اس نے کہا نا درخت کے اوپر ڈال لیں، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا درخت کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں، اور خواہ مخواہ جب میں قمیص اوپر ڈالوں گا تو پرندے جو ہے ان کو تسکین کی جگہ نہیں ملے گی، وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، تو میں اللہ کی مخلوق کو بھگانے والا کیوں بن سکتا ہوں؟ پھر ایک بندہ کہنے لگا حضرت گھاس کے اوپر ڈال دے۔ آپ نے کہا یار تمہیں نہیں پتا یہ گھاس جانوروں کا چارہ ہے، اور میں کسی جانور سے اس کے چارے کو چھپا نہیں سکتا، میں قمیص ڈال کے اس کے چارے کو چھپا دوں؟ کہنے لگے حضرت پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ وہ قمیص اپنی کمر کے اوپر ڈالی اور سورج کی طرف چہرہ کیا، اپنی پشت سورج کی طرف کی، اور کمر کے اوپر قمیص ڈال کے قمیص کو خشک کیا۔ آج اگر دیکھیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جن کے اندر ایسا تقویٰ نظر آتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کیفیت پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کیفیت پر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمیں گھروں میں بھی سکون نہیں ہے، ہمیں باہر بھی سکون نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو سکون کیسے ہوگا جب ہم کامل اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں گے؟ تو رب ذوالجلال پھر ہمیں دین و دنیا کے اعتبار سے ہر ایک سکون ہمارا مقدر فرما دے گا۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر خیر نصیب فرمائے تو کیا کرنا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔